نعمت خدا خوشی ہے، پھول خوشنما خوشی ہے، آپ بھی خوشی میں تھوڑا مسکرائیے، لے اتار غم کا زنگ آئیے ہمارے سنگ، اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسمائل پلیز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بتاتے رہتے ہیں کہ زندگی میں مسکراہٹ بہت ضروری ہے۔ حال ہی میں ہوئی ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ مسکراہٹ جہاں زندگی کو آسان اور خوشگوار بناتی ہے، وہیں یہ زندگی میں اضافہ بھی کرتی ہے، اپنوں کی بھی اور دوسروں کی بھی۔ ناظرین، مسکراہٹ اور قہقہے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ویسے تو جیسا کہ ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، توازن اور اعتدال یہی زندگی کو یا کسی بھی چیز کو خوشگوار اور خوشکن اور خوبصورت بناتے ہیں۔ تو مسکراہٹ اور قہقہا، مسکراہٹ بھی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم ہنسنا یہ ضروری بھی ہے۔ جب زندگی میں مسکراہٹ آتی ہے تو پھر لوگ نہیں، شخصیات جنم لیتی ہیں زندگی میں توازن کے ساتھ۔ جب شخصیات پیدا ہوتی ہیں تو وہ خود بھی مسکراتی ہیں، زندگی کی جد و جہد کے مقابل کھڑے ہو کے مسکراتی ہیں، لوگوں کے لیے بھی مسکراہٹ کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ آج ایسی ایک شخصیت ہم نے مدعو کر رکھی ہے، بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے، اختر عباس صاحب۔ بچوں کے ہاں تو جانے ہی جاتے ہیں، اور وہ بچے بھی یقیناً انہیں جانتے ہیں جو اب بڑے ہو گئے۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں میں آپ پیدا ہوئے، پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا، پھر نسٹ چلے گئے اور HR میں ڈپلومہ کیا۔ عملی زندگی میں جب آپ آتے ہیں تو فیروز سن سے آغاز کرتے ہیں، بطور مطبوعات کے ایڈیٹر کے کریئر سٹارٹ کیا۔ 13 سال بچوں کے محبوب رسالے، اور اس رسالے کو محبوب بنانے میں آپ کا بہت ہاتھ ہے۔ پھول، وہاں 13 سال آپ رہے، ایڈیٹر رہے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں HR کے ہیڈ رہے، سپیریئر یونیورسٹی میں آ گئے اور مینجمنٹ سائنسز کے ہیڈ رہے۔ FCO برطانیہ کا ایک ادارہ ہے، اس میں آ کے یوتھ کی لیڈرشپ اور یوتھ کے پوٹینشل پہ کام کیا۔ 21 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جن میں سے 15 یوتھ کے متعلق ہیں۔ بڑوں کے لیے 13 کتابیں لکھ چکے ہیں، افسانوی مجموعے آپ کے، پھٹا ہوا دودھ، خاموشی، پیچھے شور، سلگن، دل پہ دستک۔ ٹیچر ٹریننگ کے لیے آپ نے ایک بڑی شاندار کتاب تصنیف کی ہے، وننگ لائن پہ کون پہنچاتا ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ کی بکی ہیں۔ پھر آپ تشریف لے آئے اردو ڈائجسٹ میں، اور اردو ڈائجسٹ کا جو لوگ اس سے متعلق ہیں دیکھتے ہیں، حلیہ بدل دیا آپ نے اور ایک ایسا ماڈرنائز اس کو میگزین بنایا۔ بہرحال آج کل پھر آپ اپنا ایک کام کر رہے ہیں، ادارہ ہے آپ کا ہائی پوٹینشل آئیڈیاز کے، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور ہائی پوٹینشل ٹریننگ کے چیف انسپائرنگ آفیسر ہیں، پبلک سروس کمیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور 2,03,000 کتابیں آپ کی بک چکی ہیں۔ اور یہ ہمارے جیسے ایک ایسے معاشرے میں جہاں کتاب سے بڑا مزاحیہ ہم سلوک کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اختر عباس صاحب، آپ تشریف لائے۔ بہت رچ آپ کا کریئر ہے، بڑی آپ کی اچیومنٹس ہیں، اور تھوڑا سا بوجھ انسان پہ جب آتا ہے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے۔ آپ مسکرائے جاتے ہیں، خیریت ہے؟ میں اصل میں اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں، اور جس برتن میں زیادہ پڑتا ہے اس کو زیادہ بھرنا چاہیے، بھرنا چاہیے، بلبلانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، تو ناشکری ہوتی ہے۔ اختر عباس صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی اچیومنٹس بندے کو مل جاتی ہیں تو انسان پہ ایکسٹرا وقار، ایکسٹرا کوئی ساکھ بنانے کا چکر اور کوئی ریوارڈ ٹائپ کی زندگی ہو جاتی ہے۔ شاید انسان سے بندہ کہیں اور نکل جاتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ میں نارمل لوگوں میں رہتا ہوں، نارمل لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور مجھ سے بھی وہی لوگ محبت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب آپ کے بچپن میں شرارتیں ہوں گی، آپ کی جوانی میں لغزشیں ہوں گی، اور سارا کچھ ہمیں ملے گا سننے کو۔ بالکل تھی جی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے۔ ایک قصبہ ہے ڈھارا والا، ٹھیک، یہ تحصیل چشتیاں کا بڑا خوبصورت سا قصبہ ہے، وہاں میرا بچپن گزرا۔ چونکہ آپ وہاں تھے اس لیے وہ خوبصورت ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ در و دیوار اچھے نہیں ہوتے، جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہوتے ہیں۔
بالکل. اور جب آپ وہاں نہیں ہوتے تو آف کورس وہ تو وہی رہتے ہیں، آپ کے وہ نہیں رہتے. بالکل. اور وہاں اچھا جب آپ بالکل چھوٹے ہوتے تو یہ باتیں عام طور پہ لوگ اون نہیں کرتے، پر میری بیٹی مجھے بتایا کرتی تھی کہ تم ایسے تھے، تم ایسے تھے. مجھے یاد ہے بڑی عید پہ قربانی ہم سب لوگ کرتے ہیں. بالکل. تو ایک بڑی عید پہ میں گم ہو گیا، تو ڈھونڈتے رہے نہیں ملا. یہ موقع بڑا خطرناک تھا گم ہونے کا، اور جانور گم ہوتے ہیں اور وہ ذبح ہو جاتے ہیں کہیں اور. تو جب کھانا وانا پکا کھانے کے لیے تو بچا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں ملا تو سٹور میں ملا، جو پیٹیوں والے سٹور میں، اور وہ بھی ایک چوزے کی آواز وہاں سے آئی، چین چین کر رہا تھا. تو والدہ پہنچی، انہیں ظاہر ہے وہ اپنے چوزوں کو پہچانتی تھی، تو چوزے کی تلاش میں پہنچے، دیکھا تو میں کینچی سے اس کی گردن کاٹ رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بڑی معصومیت سے ظاہر ہے اس عمر میں کہ ابا نے اور آپ لوگوں نے مل کے بکرا کاٹا. تو میں نے کہا میں بھی کاٹ کے دیکھتا ہوں. اور واہ کیا بات ہے. تو والدین سے اور بڑوں کو دیکھ کے بچے تو انسپائر ہوتے ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو اسی عمر میں آپ نے بڑوں کی پیروی اور بڑے بڑے کام کرنے شروع کر دیے. ہاں کچھ میں نے پیرویاں نہیں کی. میرے ابا پڑھنے میں بہت اچھے تھے، پشاور تک گئے، بیروت میں انہوں نے امریکن یونیورسٹی میں پڑھا. میرے بارے میں وہ بتاتے گھر سے میں نکلتا تھا تو گھر کے بالکل ہمارے ساتھ ہی آم کا درخت تھا، تو اس میں اپنا بیگ لٹکا کے تو وہیں سو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور جب اسکول نہیں پہنچتا تھا ابا کے نوکر جا کے پوچھتے کہ وہ گلو پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو وہ بتاتے تھے نہیں پہنچا. تو پھر پین آتا، وہ ڈھونڈتا تو بیگ سے پہچانتا تھا کہ یا یہاں ہوگا یا کہیں آس پاس سویا ہوا ہوگا. تو بہت سارے مہینے میں وہاں اسکول سے بھاگتا رہا. یہ ابا نے کام نہیں کیا تھا، لیکن ٹیچر جو ہمارے تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت تھوڑا سخت تھے. مطلب مجھے یاد ایک دفعہ انہوں نے مجھے چارپائی کے نیچے کان پکڑا کے اوپر چارپائی رکھ دی. تو وہاں گھر پہ جانے کو دل نہیں کرتا. اس لیے میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو، ٹیچروں کو وہ جو وحشت ناک اور ایک ہوتا ہے نا ان کا چہرہ، وہ نہیں ان کا ہونا چاہیے. ادروائز پھر ظاہر ہے اسی عمر میں بھاگنا شروع، ساری عمر بھاگتے ہی رہتے ہیں. بہت خوب.